آدمی آیا اور آ کر جو ہے کہا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت کیجیے، حضرت مجھے نصیحت کیجیے۔ تو وہ سب جاتے ہوئے کہنے لگے حضرت مجھے آپ اپنے سینے میں سے کچھ عطا فرما دیجیے، اپنے سینے میں سے مجھے کچھ جو ہے عطا فرما دیجیے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ سینے میں سے کوئی جو ہے نور نکل کر ہمارے سینے میں داخل ہو جائے، ہمارے سینے میں جو ہے کیا ہو جائے، داخل ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہمارا جو ہے بیڑا جو ہے پار ہو جائے، اور گناہوں کی خواہش میرے اندر سے ختم ہو جائے، گناہوں کی خواہش میرے اندر سے کیا ہے، ختم ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، فرمایا سینے میں سے کیا دوں، سینے میں سے کیا دوں، میرے سینے میں تو بلغم ہی بلغم ہے، میرے سینے میں تو بلغم ہی بلغم ہے، چاہے تو لے لو، چاہے تو لے لو۔ بہرحال یہ جو خیال ہے کہ کسی بزرگ کی نگاہ پر جائے گی، کسی اللہ والے کی نگاہ پر جائے گی، یا سینے میں سے کچھ مل جائے گا تو سب رذائل، سب جو ہے گناہ دور ہو جائیں گے، یہ خیال ہمارا غلط ہے، یہ خیال ہمارا جو ہے لغو ہے، بیکار ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، البتہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبت میں تاثیر ضرور رکھی ہے، بزرگوں کی صحبت میں تاثیر جو ہے ضرور رکھی ہے، اس کے ذریعہ انسان کے فکر اور جو ہے سوچ کا رخ بدل جاتا ہے، رخ بدل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان صحیح راستے پر عمل کرتا ہے، عمل جو ہے کر بیٹھتا ہے، مگر کام خود ہی کرنا ہوگا، مگر کام جو ہے خود ہی کرنا ہوگا اور اپنے اختیار سے کرنا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، بہرحال گناہوں کے وسائس، گناہوں کا وسوسہ، گناہوں کے وساوس اور جو ہے ارادوں کا بالکل خاتمہ جو ہے نہیں ہو سکتا، بالکل ختم ہو جائے یہ جو ہے نہیں ہو سکتا۔ کسی بڑے سے بڑے مقام تک پہنچ جائے، اگر کوئی آدمی کسی بڑے سے بڑے مقام تک جو ہے پہنچ جائے، البتہ وہ جو ہے کیا ہے، ضرور کمزور پڑ جاتا ہے، نفس جو ہے ضرور کمزور تو پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص سال تک کسی بزرگ کی صحبت میں رہا، کسی اللہ والے کی جو ہے صحبت میں رہا، اور بزرگوں کی صحبت میں جو حاصل ہوتی ہے وہ بھی اس کو حاصل ہو گئی، وہ بھی جو ہے اس کو حاصل ہو گئی، اور دل میں خوف، خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، تقوی وہ بھی پیدا ہو گیا، وہ بھی جو ہے پیدا ہو گیا، اور نسبت مع اللہ اور جو ہے تعلق مع اللہ یہ بھی حاصل ہو گیا۔ ان سب باتوں کے حاصل ہونے کے باوجود انسان کو ہر قدم پر اپنی نگرانی رکھنی پڑتی ہے، اپنی نگرانی جو ہے رکھنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں کہ اب ہم جو ہے شیخ بن گئے اور شیخ سے اجازت حاصل ہو گئی تو اب جو ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا اور اپنے نفس سے جو ہے غافل ہو گیا، اپنے نفس سے جو ہے غافل ہو گیا تو کیا ہوگا، اور یہ سوچا کہ ہم تو اب جو ہے بہت اونچے درجے پر جو ہے پہنچ گئے، اس مقام پر پہنچ گئے، تو اب نفس اور شیطان بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ خیال بھی ہمارا غلط ہے، یہ خیال بھی جو ہے ہمارا کیا ہے،
غلط ہے، اس لیے کہ شیخ کی صحبت کی برکت سے اتنا تو ضرور ہوا کہ گناہ کا داعیہ، گناہ کرنے کا دل کمزور پڑ گیا، کمزور جو ہے پڑ گیا، لیکن نفس کی نگرانی پھر بھی ہر وقت ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کسی وقت بھی گناہ کرنے کا دل داعیہ وہ جو ہے زندہ ہو کر انسان کو پریشان کر سکتا ہے، انسان کو جو ہے پریشان جو ہے کر سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے، ایک قصہ جو ہے لکھا ہے کہ ایک جو ہے ایک لکڑ ہارا تھا۔ لکڑ ہارا اس کو کہتے ہیں جو جنگلوں سے درخت کے جو ہے جڑ وغیرہ کاٹ کر لکڑیوں کو اٹھا کر لاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لکڑ ہارا، اس کو کہتے ہیں لکڑ ہارا۔ ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے، قصہ لکھا ہے کہ وہ جو ہے جنگلوں سے جا کر لکڑیوں کو کاٹ کر لاتا تھا اور جو ہے شہر میں آ کر بیچتا تھا، فروخت کرتا تھا، شہر میں آ کر جو ہے بیچتا تھا۔ ایک مرتبہ جب لکڑیاں کاٹ کر لایا تو لکڑیوں کے ساتھ ایک بڑا سانپ بھی آ گیا، ایک بڑا سانپ بھی آ گیا، وہ جو ہے لا کر جو ہے رکھ دیا۔ البتہ وہ سمجھتا تھا کہ اس میں جان نہیں ہے، وہ سمجھتا تھا کہ اس میں جان نہیں ہے۔ اس نے دیکھا کہ سانپ بھی آ گیا ہے، البتہ اس میں جان نہیں ہے، تو اس نے اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا، اسی حالت میں جو ہے چھوڑ دیا۔ ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سانپ کیا ہے؟ مردہ ہے، یہ سانپ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اس لیے اس لکڑ ہارے نے اس کی طرف خاص توجہ نہیں کی، اس کی طرف خاص توجہ جو ہے نہیں کی، وہیں گھر کے اندر ہی رہنے دیا، گھر کے اندر ہی اس جو ہے رہنے دیا، کیونکہ یہ مردہ ہے، اور باہر نکالنے کی ضرورت بھی اس نے محسوس جو ہے نہیں کی۔ لیکن جب اس کو گرمی ہوئی، سانپ کو گرمی ہوئی، تو وہ کچھ جو ہے ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا، سانپ جو ہے حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا، اور اس کے اندر حرکت پیدا کرنی شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ اس نے اپنا جو ہے چلنا شروع کیا، آہستہ آہستہ چلنا جو ہے شروع کیا۔ وہ جو ہے لکڑ ہارا غفلت میں لیٹا ہوا تھا، سو رہا تھا، غفلت میں لیٹا ہوا تھا، سو رہا تھا۔ سانپ نے جا کر اس کو دھس دیا، سانپ نے جا کر اس کو جو ہے ڈنگ مار دیا، سانپ نے جا کر اس کو ڈنگ مار دیا۔ اب گھر والے پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہیں کہ وہ تو مردہ سانپ تھا، مرا ہوا تھا، مردہ سانپ تھا، اس نے دس لیا، اس کو ڈنگ مار دیا۔ یہ قصہ نقل کرنے کے بعد مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آگے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس کا بھی یہی حال ہے، کہ انسان کے نفس کا بھی یہی حال ہے کہ جب انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں، کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کر مجاہدات اور جو ہے طرح طرح کی ریاضتیں جو ہے کرتا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ نفس کمزور تو پڑ جاتا ہے، یہ نفس جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ مردہ ہو چکا ہے، نفس کیا ہے؟ مردہ ہو چکا ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ مردہ نہیں ہے، حقیقت میں وہ جو ہے کیا ہے؟ مردہ جو ہے نہیں ہے۔ اگر انسان اس کی طرف سے غافل ہو جائے، انسان اس کی طرف سے غافل ہو جائے تو کسی وقت بھی وہ زندہ ہو کر، کسی وقت بھی نفس
زندہ ہو کر وہ جو ہے دست لے گا، وہ دنگ جو ہے مار دے گا۔ چنانچہ مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی انسان کا نفس بھی سانپ کے طرح ہے، اژدہا کے مانند ہے، اژدہا کی طرح ہے انسان کا نفس بھی۔ وہ ابھی مرا نہیں ہے، نفس جو ہے مرا نہیں ہے، لیکن چونکہ مجاہدہ کرتے کرتے جو ہے کہتے ہیں اور جو ہے چوٹ کھا کر کیا ہوا ہے، اس کے اندر کمزوری آ گئی ہے، کمزور پڑ گیا، کمزوری جو ہے آ گئی ہے، اس لیے وہ جو ہے افسردہ پڑا ہوا ہے، لیکن کسی وقت بھی زندہ ہو کر وہ جو ہے دس سکتا ہے، دس لے گا، دنگ مار دے گا، دنگ جو ہے مار دے گا۔ اور کسی لمحے اور انسان کو کسی لمحے بھی اس سے غافل جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، گناہوں کا توڑ کیا ہے؟ گناہوں کا جس طرح اللہ تعالیٰ نے نفس اور شیطان اور وہ زہریلی چیزیں پیدا فرمائی ہے جو انسان کو پریشان اور جو ہے خراب کرتا ہے اور جہنم کے عذاب کی طرف انسان کو لے جانا چاہتی ہے، اسی طرح ان دونوں کا توڑ کیا ہے؟ بڑا زبردست فرمایا اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے، اور یہ بات بعید تھی کہ زہر تو پیدا فرما دیتے اور اس کا توڑ پیدا نہ فرماتے، اور وہ توڑ اتنا زبردست پیدا فرمایا کہ فوراً اس زہر کا اثر ختم کر دیتا ہے۔ وہ توڑ جو ہے اس زہر کا اثر جو ہے ختم کر دیتا ہے۔ وہ توڑ کیا ہے؟ وہ ہے استغفار اور توبہ۔ لہذا جب بھی یہ نفس کا سانپ تمہیں ڈس دے یا اس کے ڈسنے کا اندیشہ ہو تو فوراً یہ توڑ استعمال کرو، اور کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ اس کا توڑ ہے، یہ اس کا جو ہے توڑ ہے۔ یہ توڑ اس زہر کا سارا اثر ختم کر دے گا، سارا اثر جو ہے ختم کر دے گا۔ بہرحال جو بیماری یا زہر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس کا توڑ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے سکھلایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت میں تھا کہ یہ کلمات نہ سکھائے اور خود جو ہے زبان سے یہ جو ہے کہلوا دے کہ بغیر کسی معافی کے میں تم کو معاف کرتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات جو ہے ان سے کہلوائے، بغیر ویسے بھی معاف فرما دیتے اور ان سے کہہ دیتے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ جس دنیا میں تم جا رہے ہو وہاں کیا ہوگا؟ سب کچھ ہوگا، وہاں شیطان بھی ہوگا، نفس بھی ہوگا۔ اگر وہاں جا کر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کا توڑ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس وقت تک دنیا میں صحیح زندگی تم جو ہے نہیں گزار سکتے نہیں گزار سکو گے۔ وہ جو ہے توڑ ہے، کیا توڑ؟ استغفار اور توبہ۔ اپنے گناہوں سے سچے پکے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرا کر دعا کرے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، یا اللہ ہم خطا کار ہیں،
یا اللہ ہم گنہگار ہیں، آئندہ ہم سے ایسی غلطی جو ہے نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرا کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے اور توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہم سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.